حضور کو اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی. حضور اگر صرف نور ہے، محض نور ہے، اتنی شانوں کے ساتھ ایک نور کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہزاروں لاکھوں نوری فرشتے دنیا میں موجود ہیں، ہر انسان کے ساتھ دو ہے، اور نہ جانے ہزاروں لاکھوں لا تعداد فرشتے نوری زمین پر ہیں، اس دنیا کے اندر موجود ہے. جب لاکھوں انلمیٹڈ فرشتے دنیا میں ہے جو نوری ہے، ایک نور کو خاص کر کے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر صرف بشر مانتے ہو، ہم جیسا وہ بھی، تو تم جیسے آدم کی اولاد پہلے ہی سے دنیا میں لاکھوں کروڑوں موجود تھی اور ہے اور قیامت تک آئیں گے. جب تم اپنے جیسا کہنے چاہتے ہو، تم تو پہلے ہی سے تھے، تمہارے جیسے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تب تک کے لیے مصطفیٰ کا سفر اس قدر دلیل بنا ایک دیکھنے والے کا، ہم نے کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا. وسلم کی معراج کی شب سے تعبیر فرمایا. یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا. کسی پیغمبر کو اللہ نے ایک معجزے دیے، کسی کو 2 عطا فرمائے، کسی کو 3، کسی کو اس سے زیادہ. مگر جب آمنہ کے لال کی بعثت ہوئی، رب قدیر نے مصطفیٰ کریم کو ہر وہ معجزہ دیا جو انبیاء کو دیا تھا، اور جو کچھ انبیاء کو ملا اس سے ماں سوا جو کچھ دینا تھا خدا نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. حضرات، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا سفر ایک ایسا سفر ہے حضور کی زندگی کا کہ جس سفر معراج کو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کے جو مسئلے تھے وہ سارے مسئلوں کا حل اسی معراج میں اللہ نے رکھا. حضرات محترم، اس میں کئی طبقے ہیں جو معراج کے حوالے سے اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. کسی نے کہا کہ حضور کو معراج منامی ہوئی، کسی نے کہا حضور کو معراج ہوئی لیکن اس طرح کی نہیں جو تاریخ میں ایک سفر کو لکھا گیا. کسی نے اور کچھ کہا، کسی نے اور کچھ کہا. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے زمین کا جو سفر پیش کیا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ مسجد حرام خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی ان مقدس وادیوں سے فلسطین کی زمین تک یعنی بیت المقدس تک کا تیز ترار گھوڑے کی سواری پہ جب بندہ سوار ہو کر صرف وہاں جانا چاہے وہ 30 دن کا سفر ہے. صرف جانے کا جو سفر ہے وہ 30 دن، 1 ماہ کا. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو بیان کر کے رب قدیر نے رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت اور شان کو اس قدر اجاگر کیا کہ جس معراج جسمانی کو تم معراج مناوی سے تعبیر کرنے کا سوچ رہے ہو، لکھ رہے ہو، قائل ہو، فیصلے سنا رہے ہو، میرے رسول کو میں نے صرف چند لمحوں میں یہ جو معراج جسمانی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے تم اسی کو سمجھ لو. یہی اگر سمجھ میں آ گیا تو معراج جسمانی میں عرش کا سفر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج پر کچھ نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کسی نے کہا حضور کو صرف یہ نورانی سفر تھا. کسی نے جسمانی نے کہا جو حضور کو صرف نور مانتا ہے انہوں نے نورانی کہا، جو حضور کو صرف بشر مانتا ہے انہوں نے اپنے حساب سے تاریخ رقم کرنی چاہیے. حضرات، یہاں رک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک فیصلہ خود ہی آپ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طبقہ صرف نور مانتا، جس طبقے نے حضور کو صرف محض نور مانا ہے، میرے رسول کو صرف نور ماننے والوں، حضور کو اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی. حضور اگر صرف نور ہے، محض نور ہے، اتنی شانوں کے ساتھ ایک نور کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہزاروں لاکھوں نوری فرشتے دنیا میں موجود ہیں، ہر انسان کے ساتھ 2 ہے، اور نہ جانے ہزاروں لاکھوں لا تعداد فرشتے نوری زمین پر ہیں، اس دنیا کے اندر موجود ہے. جب لاکھوں انلمیٹڈ فرشتے دنیا میں ہے جو نوری ہے، ایک نور کو خاص کر کے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر صرف بشر مانتے ہو، ہم جیسا وہ بھی، تو تم جیسے آدم کی اولاد پہلے ہی سے دنیا میں لاکھوں کروڑوں موجود تھی اور ہے اور قیامت تک آئیں گے. جب تم اپنے جیسا کہنے چاہتے ہو، تم تو پہلے ہی سے تھے، تمہارے جیسے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟
اس سارے مسئلوں کے حل کے لیے رب قدیر نے آمنہ کے لال کو نور و بشر کا لباس عطا کر کے کائنات کے اس آندھی سفر پر مصطفیٰ کی ایسی جلوہ گری کی کہ 14ویں کا چاند بھی نہ چمک پایا۔ جس طرح نور مصطفیٰ زمین و آسمان میں چمکا، رسول اللہ کی بعثت ہوئی، زمانے نے انکار کیا نبوت کا، رسالت کا، عظمتوں کا، معجزات کا، کمال کا۔ رب قدیر نے مصطفیٰ پہ ہونے والے ظلموں کا دفاع کیا۔ جب نہ مانے خدا نے مصطفیٰ کو معراج جسمانی عطا کر کے کائنات کی عقلوں پہ ٹھکا تو ان پر ایسا مہر لگایا قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کا سفر اس قدر دلیل بنا ایک دیکھنے والے کا، ہم نے کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا۔ یہ رسول اللہ کی معراج ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی معراج ہے۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے سفر کو سننے کے لیے صرف 2 مصرع اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف جلد 5 میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا آپ نے کیا جواب دیا؟ ایک دفعہ پیشگی میں کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور کا معراج ہے نا، حضور کی معراج امت کی معراج ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مکہ سے حضور بیت المقدس گئے، یہ معراج نہیں حضور کا۔ آپ کس گمان میں ہے؟ کون سی کتاب پڑھ پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ ہماری نہیں تو اپنوں کی کم از کم پڑھ لیں، نہ تو صحیح ہم سے سمجھ لیجئے۔ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو وہی آپ مسجد اقصی میں اپنی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انبیاء کے صفحے لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حضور کے ساتھ معراج پہ حضرت موسیٰ کو وہی نماز کم کرواتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک موسیٰ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصی میں حضور کے اقتداء میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور عرش پہ جا کے حضور کے نمازوں کو کم بھی کروا رہے ہیں۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ حضور کا معراج نہیں ہے یہ کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پہلے آسمان گئے، دوسرے آسمان گئے، تیسرے آسمان گئے، عرش پہ گئے۔ یہ جہاں جہاں حضور گئے حضور کی معراج رہی۔ زمین پر تھے، زمین کی معراج تھی، مسجد اقصی میں تھے، امامت فرما رہے تھے، نبیوں کی معراج ہو رہی تھی۔ پہلے آسمان پر گئے، آسمانوں کی معراج تھی، عرش پر گئے، یہ عرش کی معراج تھی۔ حضور کی معراج تو وہ تھی جب جناب فتح کی منزل پر مصطفیٰ فائد ہوئے، جب کوئی شے نہ تھا، ذات مصطفیٰ تھی یا مصطفیٰ کی ذات تھی یا خدا کی ذات، اس کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ یہی رسول اللہ کی معراج ہے، یہ حضور کی معراج ہے۔ یہ حضور جہاں جہاں سے گزرے یہ ان جگہوں کی معراج ہے۔ لہذا سمجھتے چلے جائیں، مسجد اقصی میں حضور کی امامت وہ نبیوں کی معراج تھی، جناب جبریل کی معراج تھی، فرشتوں کی معراج تھی، اور مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے یہ سارا سفر میں اس زمین کی معراج تھی، اور جن جن ہستیوں نے ملاقات کی ان مقدس ہستیوں کی معراج۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پڑھو کہ اعلیٰ حضرت کیا تحقیقات پیش کرتے ہیں۔ اپنے تو اپنے اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کی اگر بات کیا جائے نا، صدر السریہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی خان علیہ الرحمہ، حضور محدث کبیر کا آپ نے نام سنا ہے، احمد آباد میں بارہا تشریف لاتے ہیں۔ آج کے دور میں ممتاز الفقہاء، ممتاز المحدثین، رئیس المتکلمین، رئیس المفسرین، حضور محدث کبیر دام ظلہ علینا، جس کے شہزادے ہیں، اس عظیم ہستی کا نام حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی خان اعظمی ہے، جنہوں نے بہار شریعت لکھی، جو شاگرد اعلیٰ حضرت ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت ہے۔ وہ صدر الشریعہ کی کتاب بہار شریعت اس قدر مسترد اور معتبر دلائلوں سے انبار اور دلائلوں کے اس قدر ذخیرہ آپ نے لگایا ہے، ان کی تحقیقات کو اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حضور کے معراج پر معراج قصیدہ، قصیدہ معراجیہ جو لکھا ہے، میں اس کا ایک مطلع اور ایک مصرع حاضر کروں گا، پھر تو آپ کو رات کو مکمل بیان معراج کے حوالے سے سماعت کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ آج شب معراج ہے، ہمیں عبادت میں گزارنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، قضائے عمری پڑھنا ہے، اور آج کی شب عبادت کر کے کل کو ہمیں روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ حضور کی احادیث اور فرامین کے مطابق جب ہم یہ کام کریں گے اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکات و حسنات سے مالا مال فرمائے گا ضرور۔ اسی لیے پیشگی میں کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر
جلمگر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت. آپ محبتوں کے ساتھ سماعت کیجئے، کلام اعلیٰ حضرت ہے، انشاءاللہ دل آپ کا ضرور سمجھ لے گا میرے الفاظوں کو. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور کشور رسالت. یہ جو گلاب طرح طرح کے دکھتے ہیں، یہ سب کچھ میرے حضور کے پسینے کا صدقہ ہے. کائنات میں جو خوشبو بکھیر رہی ہے، یہ حضور کے سفر معراج کی ان دھون کا صدقہ ہے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہان میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہان میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے وہ سرور کشور رسالت. حضور کی معراج ہو اور یہ کلام نہ پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عشق اور محبت ادھوری رہ گئی. حضور کے سفر معراج کو آپ صرف محبت کے دائرے میں سماعت کیجیے. یہ سارا جو سفر ہے نا، یہ صرف محبت ہی محبت ہے، یہ سب کچھ محبت ہی محبت ہے. حضور کے معراج میں حضور کو جناب جبریل کس طرح آئے، کس طرح جگائے، یہ سفر کو انشاءاللہ میں سب کو بیان کروں گا، آج کی رات کو بیان کروں گا. مگر اس کی کچھ حکمتیں اور اس کی کچھ عجائبات کو آپ کے سامنے رکھ دوں. جمعۃ المبارک کے اس مختصر سی گفتگو اور ملاقات میں اس طرح کی تفصیلی گفتگو مناسب بھی نہیں، اور گفتگو کو چھیڑ کر اس کی تفصیل پر توجہ نہ دینا یہ بھی کہیں نہ کہیں اس کی حق تلفی ہو. اسی لیے میں اس کی عجائبات اور کچھ حکمتوں پر بات کر لوں. حضرات، میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبریل نے جو سواری پیش کی تھی، وہ گدھے سے چھوٹا، خچر سے کچھ زیادہ بڑا ایک جانور تھا جسے براق کہا گیا. اس کی سواری کی رفتار اور تیزی کا عالم یہ تھا، جہاں تک نگاہ پہنچتی وہاں پر ان کے قدم پہنچتے تھے. ان کے ہاتھ چڑھائی کے وقت، اوپر جاتے وقت پاؤں کے بنسبت چھوٹے تھے، اترتے وقت ان کے ہاتھ پاؤں کے بنسبت بڑے تھے. یعنی اس کی یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہاتھ چھوٹے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہاتھ جب چھوٹے ہوں گے تو چڑھائی کے وقت سواری کو کوئی طرح کی دقت اور مشقت نہ ہو. اترتے وقت ہاتھ بڑے اور پاؤں چھوٹے اس لیے رکھے گئے تھے کہ جو سواری ہے اس کو کسی طرح کی مشقت نہ ہو. رسول اللہ علیہ السلام اس سفر معراج میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کو اللہ رب العزت نے جناب جبریل کے ذریعے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ڈالا. اور یہ سفر ہوا جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں پہنچے اور اس مقام پر جب رب قدیر کی قرب خاص میں مصطفیٰ پہنچے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی ملاقات ہوئی. جب پہلی بار رب قدیر کو دیکھنے والی ذات آمنہ کے لاد کی ہوئی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. رب نے پوچھا، اے محبوب اے محبوب اے محبوب، میرے لیے لایا کیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ ہوتا یہ ہے جب کوئی کسی کے وہاں جاتا، کسی تک جاتا ہے، وہ اس کے لیے کچھ لاتا ہے، لے جاتا ہے. یہ رواج ہے، یہ روایت ہے کہ جب کوئی کہیں جاتا کچھ لے جاتا ہے یا سامنے سے کچھ ملتا ہے. رب نے پوچھا، محبوب میرے لیے کیا لایا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ مصطفیٰ نے عرض کی، مولا میں لاؤں کیا، تیری بارگاہ میں ہے کمی کس چیز کی، تیرے پاس کسی چیز کی
کمی نہیں ہے، میں لاؤں تو لاؤں کیا، اے محبوب کیا لایا ہے بتا تو صحیح۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا تھا، پاک علیہ السلام نے عرض کیا مولا التحیات للہ والصلوات للہ والصلوات للہ والصلوات للہ، اے اللہ میں تیرے لیے حمد لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں، تواضع لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، عاجزی تیرے پاس نہیں ہے، تواضع تیرے پاس نہیں ہے، انکساری تیرے پاس نہیں ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں، تواضع لے کر آیا ہوں، اے اللہ اب میں مفسرین کی زبان پہ اگر بات کروں، ان کے لکھے ہوئے الفاظ پر اگر بات کروں تو مصطفیٰ جان رحمت اس طرح سے فرما رہے تھے، اے اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میری عاجزی بھی تیرے لیے ہے، انکساری بھی تیرے لیے ہے، تواضع بھی تیرے لیے ہے، نظر بھی تیرے لیے ہے، نیاز بھی تیرے لیے ہے، سجدہ بھی تیرے لیے ہے، رکوع بھی تیرے لیے ہے، تسبیح بھی تیرے لیے ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے اللہ میرا بدر میں جانا تیرے لیے ہے، حنین میں جانا تیرے لیے ہے، خندق کھودنا تیرے لیے ہے، احد میں جانا تیرے لیے ہے، دادوں کو شہید کروانا تیرے لیے ہے، صحابہ کی قربانی تیرے لیے ہے، اولاد کی قربانی تیرے لیے ہے۔ اے اللہ آج اس سفر معراج پر براق میں بیٹھنا بھی تیرے لیے ہے، کل ہجرت کی رات ابو بکر کے کندھے پر بیٹھنا بھی تیرے لیے ہوگا۔ یہ آمنہ کے لال کا فرمانا ہوتا ہے، رب فرماتا ہے مصطفیٰ جب تیرا سب کچھ میرے لیے ہے، میں نے کائنات کی ہر چیز تیرے لیے بنا دی ہے، اے رسول جہاں جہاں میری خدائی موجود ہوگی وہاں مصطفیٰ کی جلوہ نمائی موجود ہے۔ رسول اللہ کی معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بنا وہ مصطفیٰ کے لیے بنا، اور اس معراج نے اس بات کا خلاصہ کر دیا، کائنات کی ہر چیز نے بتا دیا کہ ہم صرف مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں۔ انسانوں کے دل نے کہا ہم دھڑکنے کے لیے صرف مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں، درختوں کی پتیوں نے کہا ہم جھومنے صرف مصطفیٰ کے لیے رہے ہیں، کائنات کی ہر شے نے کہا ہم مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس معراج کے سفر میں رسول اللہ علیہ السلام نے بے شمار عجائبات کا مشاہدہ کیا، نہ جانے کس طرح کے کیسے کیسے لوگ تھے۔ صرف نماز کے حوالے سے، کیونکہ آج بڑی تعداد میں لوگوں کی حاضری جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے مختلف جگہوں میں مختلف طریقے کے لوگوں کو دیکھا۔ ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے سروں کو پتھروں سے ٹکرا رہے ہیں اور وہ پتھر ان کے سروں کو کچل رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جناب جبریل سے پوچھا، اے جبریل ان کا سر پتھروں سے کچلنا اس کی وجہ کیا ہے؟ کچلنے کے بعد سر کا نئے سرے سے ہو جانا۔ جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سر کو سجدے میں جھکانے سے کتراتے تھے، جو زمانے میں دنیا میں اپنے آپ کو نماز کے لیے جانے سے خود کو روکتے تھے، نماز کے لیے بہانے بازی کرتے تھے۔ آج ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا سر جو زمین پر اللہ کے لیے جھکتا نہیں تھا، ہر جگہ جھکتا تھا، ان کا سر جو ہے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ یاد رہے یہ صرف تھوڑی دیر کی سزا نہ ہوگی، یہ ایسی سزا ہوگی جس طرح کوئی بندہ سوچتا ہے دوزخ میں جانا تو کیا، یعنی ایک دھکے میں جانا اور پھر ایک جھٹکے میں آ جانا، یعنی نبی پاک علیہ السلام ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کیا ہی ہمت کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو دوزخ کو ایک دھکے میں جانا اور ایک جھٹکے میں آ جانے کی تعبیر کرتے ہیں، جبکہ دوزخ کی گہرائی کا اگر صرف تھوڑی سی بات تبصرہ کروں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ طبقہ جس میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا، صرف اوپری طبقے کی اگر بات کیا جائے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک پتھر ڈال دیا جائے تو 70 برس کے بعد وہ پتھر جا کے اس کی تہ پہ پہنچتا اور 70 برس انہیں آنے میں لگ جاتا۔ او چند لمحے یا ایک جھٹکے میں جہنم میں جا کر واپس آنے کی خوف جو ہے، خواب دیکھنے والوں جہنم سے تمہیں ڈر تک نہیں ہے، خوف تک نہیں ہے کہ خدا کی جہنم کا عالم کیا ہوگا، وہاں کے عجائبات کس قدر ہوں گے، وہاں کی سختیاں کس قدر ہوگی۔ 70 برس جانے میں 70 برس آنے میں یہ لمحے لگے، صرف جانے اور آنے میں، پھر سزا والوں کو سزا کس قدر ملے گی۔ جس طرح کوئی بندہ خودکشی کرتا، وہ جب تک مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے تو ان کی یہی سزا ہے کہ وہ خودکشی والی، مثلا کوئی شخص جو ہے ٹرین کے نیچے آیا، ٹرک کے نیچے آ کر خودکشی کر لیا، تو قیامت تک کے لیے تو سب سے پہلی قبر والی سزا ہے کہ ان کے اوپر اسی طرح کی سزا مسلط کر دی جائے گی، پھر وہی اسی طرح اسے درست کر دیا جائے گا، پھر وہی سزا مسلط کر دی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے رب کے اس جہنم اور رب کے خوف کو اپنے دل میں بساؤ اور اس جہنم کا ڈر رکھو اور اس جہنم بنانے والے رب کا خوف اور خشیت سے خود کو ڈراؤ لرزاؤ۔ یاد رہے ہم وہ کمزور مخلوق ہے کہ اگر سگریٹ پاؤں کے نیچے آ جائے تو ہماری آنکھ نکل جاتی ہے، اگر ذرا سی کنکر ہمارے پاؤں میں چبھ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ رات کے سناٹے میں
جب بستر پہ ہو، کوئی چیٹی کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ لے، ہم ہفتوں تک اس کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو خدا کی وہ جہنم جس میں خدا نے جو ہے اپنے غداروں اور اپنے نبی کے نافرمانوں کے لیے بنایا ہے، اپنے نبی کے گستاخوں کے لیے بنایا ہے، اور اسلام کے خلاف چلنے والوں کے لیے بنایا ہے، اس دوزخ کے سامنے اس قدر جو ہے جوان مردی اور دلیری، یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اے لوگو، شب معراج ہے، اس مبارک شب میں عہد کیجیے، ہمیں اس رات کو عبادت بھی کرنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اور ان مقدس راتوں کی توبہ سے ہمیں آنے والے جو ہے ایک مہینے کے بعد جو مبارک اور مسعود مہینہ رمضان المبارک کا آ رہا ہے، ایک یادگار رمضان بنانا ہے، اور اس یادگار رمضان کے سائے میں ڈھل کر ہمیں پوری زندگی اسی طرح کی گزارنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو آج کی شب نوافل نمازوں کو بھی پڑھنا ہے،